جیسی، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 53واں انشا، شارق علی۔ سیٹ کی آواز پر گہرا سانس لیا اور بینگ ہوتے ہی پوری طاقت سے سانس باہر نکالتے ہوئے 100 میٹر کی فنش لائن کی سمت دوڑا اور سینہ آگے نکال کر ڈپ کرتے ہوئے فنش کیا۔ پریکٹس رن کے دوران بتائی ہوئی ٹپس پر عمل کیا تو یانی آپا نے تھمز اپ کر کے شاباش دی۔ انٹر سکولز نزدیک تھے اور میرا مقابلہ قد کی بنیاد پر بڑی عمر کے لڑکوں سے تھا۔ یانی آپا جو اپنے کالج کی بہترین ایتھلیٹ ہیں، میری کوچ تھیں۔ پریکٹس سیشن ختم ہوا تو ٹریک سے باہر آئے۔ مرون ٹریک سوٹ اور پونی ٹیل باندھے یانی آپا اور میں ایرینا کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ بولی، بڑی عمر کے لڑکوں سے مقابلے کے امتیازی سلوک کا خیال آئے تو جیسی اوونز کی کہانی یاد رکھنا ممدو، وہی نا جس نے ہٹلر کا غرور خاک میں ملایا تھا؟ میں نے کہا۔ بولی، ہاں وہی۔ 1913 میں الاباما میں پیدا ہونے والا سیاہ فام جیسی ایک لیجنڈ ہے، شاید انسانی تاریخ پر سب سے گہرا اثر ڈالنے والا ایتھلیٹ۔ بچپن سے برق رفتار جیسی نے 100 میٹر 9.4 سیکنڈ میں بھاگ کر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ پھر 200 میٹر، 220 گز کی ہرڈلز اور لانگ جمپ میں 1984 تک قائم رہنے والا عالمی ریکارڈ۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو ہم پہاڑی پر بنے جمنازیم کی عمارت کے ساتھ لگے باغ میں گلاب کے پھولوں سے بھری کیاری کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئے۔ یانی آپا نے بات جاری رکھی۔ ان دنوں امریکہ میں نسلی امتیاز عروج پر تھا۔ ایتھلیٹک سٹار ہونے کے باوجود اسے گورے ہاسٹل میں قیام کی اجازت نہ تھی۔ کھانا صرف سیاہ فام ریستورانوں میں اور اسکالرشپ کے حق سے بھی محروم۔ شام سنہری ہو چلی تھی اور ہماری بینچ سے دور تک دکھائی دیتا منظر قابل دید تھا۔ سفید لائنوں والا سرخ بیضوی ٹریک چوکور سبز میدان کو گھیرے ہوئے تھا۔ پیچھے دیوار کے ساتھ لگے پام کے درختوں کی قطار تھی۔ دائیں طرف سنگ سرخ سے بنے یونیورسٹی کے بلڈنگ بلاکس اور سامنے کئی سمتوں سے آتی سڑکوں کا ملتا تقسیم ہوتا پھر گلے ملتا فلائی اوور۔ جی چاہا کہ میں اور یانی آپا یوں ہی اس بینچ پر بیٹھے رہیں اور یہ شام کبھی ختم نہ ہو۔ انہوں نے خاموشی کو توڑا اور بولی، 1936 میں برلن اولمپک ہوا تو ہٹلر جرمنی کا حاکم تھا اور نازی سوچ اپنے عروج پر۔ اولمپک کو وہ جرمن قوم کی نسلی برتری ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جیسی نے 4 اہم اولمپک گولڈ میڈل جیت کر ان کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ اس جیت نے اسے گورے ایتھلیٹس کے ساتھ سفر کرنے اور ریستورانوں میں جانے کی آزادی دی۔ جیسی کی یہ کامیابی امریکہ میں برابری کے حقوق کی جنگ کا بھرپور آغاز تھا۔ جیسی 1980 میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ برلن کی ایک سڑک اور ایریزونا کا ایک ہسپتال اس کے نام سے منسوب ہے۔ وہ کہتا تھا، کامیابی کے خواب سب دیکھتے ہیں لیکن تعبیر صرف ثابت قدم، مسلسل جدوجہد اور نظم و ضبط کی پابندی کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو یونیورسٹی، شارق علی۔